السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 312 سے پڑھیں گے اور صفحے کی پہلی سطر سے ہی انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ بات ہم نے پڑھی تھی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور انہی کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا، فرعون اور اس کے رؤساء سرداران کی طرف بھیجا۔ فَاسْتَكْبَرُوا، پس انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور تھی وہ قوم سرکشی کرنے والے وہ لوگ تھے۔ فَقَالُوا، پس انہوں نے کہا، أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دو بندوں کی طرح جو ہماری طرح ہیں، کیا ان پر ہم ایمان لے آئیں؟ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے، عبادت کرنے والے، غلامی کرنے والے۔ مراد یہ ہے جناب موسیٰ اور ہارون یہ دونوں انسان ہیں، بندے ہیں، ان پر ہم ایمان لے آئیں، رسول مان جائیں، اور جب کہ ان کی قوم ساری ہماری غلام ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، پس انہوں نے ان دونوں کو، جناب موسیٰ اور ہارون کو جھٹلا دیا۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، پس پھر وہ ہو گئے ان لوگوں سے جو ہلاک کیے گئے۔ بحر اوقیانوس میں اللہ رب العالمین نے ان کو غرق کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور تحقیق ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات تاکہ وہ اسے ہدایت پائیں، اس سے راہ حاصل کریں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو، مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ کو، اور عیسیٰ کی ماں امہ، اس کی ماں کو آیا، نشانی بنایا۔ اللہ نے اپنی قدرت، الوہیت اور اپنے نظام خلق کی نشانی بنا۔
وَآوَيْنَاهُمَا اور ان دونوں کو جگہ دی اِلَىٰ رَبْوَا ایک مرتفع بلند مقام پہ ذات قرار جو سکون کے ساتھ قرار کے ساتھ رہنے والی و معین اور بہتے پانی کی جگہ تھی۔ پانی بہتے ہیں اور قرار والی مراد ملک شام ہے۔ یا ایھا الرسل اللہ نے ارشاد فرمایا اے رسولوں کی جماعت کلوا من الطیبات حلال اور پاک کھاؤ، وَاعْمَلُوا صالحا اور عمل اچھے صالح عمل کرو، انی بما تعملون علیم بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں جانتا ہوں، میرے علم میں ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اور بے شک یہ تمہاری جو امت ہے، مراد اس سے ہے امت اسلام جو ہے یہ ایک ہی امت ہے، رسولوں کی ساری جماعتیں ایک ہی توحید والی امت کہلاتی ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ پس تم مجھ سے ڈرو، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ لہذا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا پس انہوں نے کاٹ دیا اپنے اس معاملے کو جماعتوں جماعتوں میں بنا کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون اور ہر جماعت جو کچھ اس کے پاس ہے، نظریہ ہے، عمل ہے، چلن ہے، اس پر وہ خوش ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ پس ان کو چھوڑ دو ان کی غفلتوں میں اور ان کی گمراہیوں میں، حتیٰ حین ایک وقت تک کے لیے۔ حضرات انتہائی خوبصورت ترین بات یہ ہے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت اور رسالت بنایا۔ بات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے اور بندہ اس سے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ علم، فضل، عقل، شعور یہ بھی انسان تھوڑا بہت اس میں آتا ہے۔ سلسلہ نبوت اور رسالت یہ اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام ہمارے باپ انسانیت کے جو باپ ہیں ان سے فرمایا تھا، حوالہ قرآن مجید میں ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اب میری طرف سے تمہارے پاس رہنمائی، ہدایت، گائیڈ لائن آیا کرے گی، جو اس کو فالو کرے گا وہ لوگ کامیاب ہوں گے، جو اس کو چھوڑ دیں گے وہ فارغ ہو جائیں گے۔ مقصد یہ ہے، کامرانی اور کامیابی کی بنیاد اور اساس یہ ہے، وہ رابطہ ربانی، وہ سلسلہ نبوت، رسالت، وہ کتاب، وہ صحیفہ، وہ رہنمائی، وہ تعلیمات، جو اشارے ملیں گے کام کرنے کے لیے وہ کیے جائیں، جن سے روکا جائے روکا جائے، اس میں کامرانی اور کامیابی ہے۔ اگر نظر انداز کر دیا جائے، احتیاط نہ برتی جائے، طہارت نہ کی جائے، حلال نہ کھایا جائے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کی جائے، ویسے بغلے ہنگتا پھرے تو ظاہر اس کا انجام درست اور اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے امام الانبیاء تک آیا ہے اور اس سلسلے کی سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے، اور رسالتوں میں سے سب سے محترمہ ترین رسالت ختم نبوت نبی پاک کی ہے، کافۃ للناس الی یوم القیامہ، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اس میں عربوں عجموں کی تمام کسی کی تمیز کیے بغیر ساری انسانیت کے لیے، حتیٰ کہ اس میں انسان بھی شامل ہیں، اس میں جن بھی شامل ہیں، تمام کے لیے یہ کتاب ہدایت اور رشد کی کتاب ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر انسان پچھلا جو ہو چکا اس کو بلانا چاہے، صاف کرانا چاہے، نئی زندگی کا آغاز کرانا چاہے، پچھلے جو میٹر ریڈنگ ہے وہ ختم کرانا چاہے، نئی کمپنی، نئے میٹر، نئی ریڈنگ شروع کرانا چاہے، آج ہی اللہ سے عہد کر لے، اللہ جو ہو چکا ہے معاف کر دے، آئندہ تیرے سے عہد کرتا ہوں، تیری بات کو مانوں گا، تیرے پیغمبر کی بات کی مانوں گا، تیری پاک کتاب کو فالو کروں گا، تیرے پاک رسول کی تعلیمات اور رشد و ہدایت اور حدیث فرامین فتاوے اس کو میں قبول کرتے ہوئے زندگی گزاروں گا۔ تو میں یقین سے بات کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی وہ اسی طرح انسان وجود میں آ سکتا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔
آج کا سبق جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ارشاد فرمایا، کل ہم نے پڑھا تھا، ہم نے جناب موسیٰ اور ان کی بھائی حضرت ہارون کو ہم نے بھیجا، نبوتیں دے کر بھیجا، دلائل دے کر بھیجا، رسالت دے کر بھیجا، دلائل نبوت دے کر بھیجا، عصا دے کر بھیجا، اور وہ ید بیضاء دے کر بھیجا۔ یہ بات ہم نے پڑھی تھی۔ آج کا سبق یہ ہمیں بتا رہے کہ کہاں بھیجا، کس کی طرف بھیجا اور کیوں بھیجا۔ ارشاد ہوتا ہے الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اس کو بولتے ہیں VIP، سردار، ذمہ دار، مصاحبین۔ یہ جو لوگ تھے فرعون اور فرعونی، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ اور ہارون کو بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں بھیجا ظاہر انہوں نے دعوت دی، ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، یہ نشانی ہے، یہ نبوت ہے، رسالت ہے۔ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، اکڑے بڑے بنتے رہے۔ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور تھے وہ سرکشی کرنے والے، اکڑنے والے، بغلے ہانکنے والے، کچھ نہ سمجھنے والے، اپنے آپ کو بڑا جاننے والے، مد مقابل کو حقیر جاننے والے۔ یہ خلاصہ کلام ہے، اس سے زیادہ بات کی ضرورت نہیں۔ فقالوا، تبصروں نے کیا، فقالوا انُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، کیا یہ دو بشر جو ہیں موسیٰ اور ہارون، دو انسان ہیں، دو بندے ہیں، دو شخص ہیں، کیا ان پر ہم ایمان لیں، ان کو اللہ کا رسول مان جائیں، ان کو رسول اور نبی مان جائیں؟ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان دونوں کی جو قوم ہے، جو بنی اسرائیل جس کو بولتے ہیں، جن کو یہ رہا کرانے کے لیے، آزاد کرانے کے لیے یہ جو آئے ہیں ہم سے، وہ تو ہماری غلام ہیں، وہ تو ہمارے خادم ہیں، ہمارے نوکر چاکر ہیں، وہ ہماری بندگی کرتے ہیں، ہماری چاکری کرتے ہیں، ہم ان کو نبی مان جائیں تو بنے گا کیا؟ یہ تبصرہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے بندے سمجھ کر نبوت کا انکار کیا، اور ان کی قوم کو کمزور غلام سمجھ کر مسترد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، انہوں نے دونوں نبیوں کو، دونوں رسولوں جناب موسیٰ اور ہارون کو چھٹلایا، نتیجہ یہ نکلا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، ان لوگوں میں ہو گئے جو ہلاک کر دیے گئے تھے۔ بات بڑی خوبصورت سمجھنے والی ہے، راستہ ایک ہی تھا، پانی ایک ہی تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ماننے والے پار ہو گئے ہیں، اور فرعونی غرق ہو گئے۔ غلطی سمجھ لگتی، راستہ وہی ہے، بحر اوقیانوس ہے، وہاں سے وہ گزرے ہیں، وہ پاس ہو گئے ہیں، وہ کراس کر گئے ہیں، بحر اوقیانوس کو عبور کر گئے ہیں۔ لیکن فرعونی جو ربوبیت دعوت کرنے والے، جن کے پاس سارے ساز و سامان، جن کے پاس سارے اسباب تھے، انہی تھپیڑوں میں ان کو غرق کر دیا گیا ہے۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ توجہ کریں جی، بڑی بات ذرا گہری ہے اور جاگ کر سننے والی۔ فرعونی اور فرعون پہلے غرق ہوئے ہیں، کتاب موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں ملی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، کراس کویسچن ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جاگ کر سنے تو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر بھیجا، فرعون اور فرعونی کی طرف بھیجا، ان کے ساتھ مقابلے یہ وہ سارا کچھ ہوتا رہا، فرعونی غرق ہو گئے، تو کتاب بعد میں دی اللہ نے۔ وہ کس مصیبت میں پھنس گئے، وہ کس جرم کی پاداش میں غرق ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام کی احادیث موسوی کا انکار کر کے فرعونی غرق ہوئے تھے، اور اگر فرعون اور فرعونی احادیث موسوی کا انکار کر کے غرق ہو سکتے ہیں، تو رسالت مآب کی احادیث کے منکرین اور اس کا انکار کرنے والے وہ تباہ و برباد کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ بات سمجھنے والی۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں، جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ہیں، جتنے صحیفے اللہ نے نازل فرمائے ہیں، وہ ساری کتابیں وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں رسولوں کو جناب جبرائیل علیہ السلام کی زبان میں سنا کے، بیان کرا کے، کاتبین سے لکھا کے اس کی حفاظت یا ان کی رہنمائی فرمائی۔ لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب دی، وہ تورات آسمان سے تختیوں میں لکھی ہوئی اللہ نے نازل فرمائی۔ آسمان سے لکھی ہوئی کتاب بھی محفوظ نہ رہی،
انجیل بھی محفوظ نہ رہی. انجیل ایک نازل ہوئی تھی، لوگوں نے کئی انجیلیں بنا لیں. گل دی سمجھ آ رہی؟ یہودی یہ کرتے رہے. قرآن بیان یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. لکھی کتاب کو انہوں نے بدل دیا. اس سے بڑی اور دلیل ہو کہ جی لکھی کوئی نہیں تھی، لکھی شے ہوئے تھے. کتاب لکھی ہوئی تھی، تورات لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی. آج بھی دنیا کے اندر تورات کا کوئی حافظ نہیں ہے، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ہے، اور اس قرآن کا لاکھوں کی تعداد سے زیادہ قرآن کے حافظ دنیا کے اندر موجود ہیں. توجہ جی، ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی تاکہ وہ اس سے رہنمائی ہدایت حاصل کرے. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، اور ہم نے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں جو مریم ہے اس کو ہم نے آیا نشانی بنایا. اللہ نے اپنی الوہیت کا، ربوبیت کا غور کرنے والی بات ہے. اس بی بی کی شان کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے وہ خاتون احسنت فرجہا، جس بی بی نے اپنی شرمگاہ کی، عزت کی، ناموس کی، عفت کی حفاظت فرمائی. یہ وہ خاتون ہے جس خاتون نے چوسا جگاؤ ذرا تھاپڑا ماری دیا وہ نہیں جگائی تھاپڑا ماری جاگا جائے. یہ وہ خاتون ہے کہ جس خاتون نے نہ نکاح کیا ہے نہ گناہ کیا ہے. سمجھ آ گئی؟ نہ نکاح کیا ہے نہ گناہ کیا ہے، نہ بیٹے کی درخواست دی ہے، نہ تعویذ کروائے ہیں، نہ مرچیں دم کر کے کھائی ہیں. لیکن رب العالمین نے فرمایا میری شان رحیمی یہ ہے میں نے باپ کے بغیر ماں بن کے اپنی قوت کا لوہا بنوایا. گالی سمجھ لگی؟ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے اپنے ہاتھ سے بنا کر نقشہ بنایا اور ان کو وجود بخشا. پھر اللہ رب العالمین نے بڑا عجیب ایک رشتہ بنایا آدم علیہ السلام سے. ان کے اندر سے حوا کو آپریشن کے بغیر نکالا. وہ چھوٹو سی نکلتے نکلتے پوری ماں بن گئی حوا. اور نہ دونوں کے علم ہے یہ کون ہے. وہ کہتے ہیں من انتا، وہ پوچھتے ہیں من انتا، تو کون ہے. اللہ نے فرمایا میں تا رہا تھا تو ادھر میاں تے اے تیری ٹبری. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ. پھر جوڑے بنائے. ہم جوڑوں کی شکل میں بن کر وجود میں آئے. اور لطف کی بات یہ ہے ایک ہی قسم کی ورکشاپ میں سارے بنتے رہے ہیں، لیکن رب العالمین نے کسی کا کسی کے ساتھ ڈیزائن نہیں ملنے دیا. اتنا بڑا کاریگر، اتنا بڑا قادر قدیر اور اتنا بڑا مصور سبحان اللہ، اور اتنا بڑا قل هو اللہ احد اور لم یلد ولم یولد، اور اتنا بڑا صمد جس کے ساتھ کسی کی کوئی مماثلت نہیں ہے. لا تضربوا للہ الامثال. فرمایا میں نے عیسیٰ بن مریم کو اور اس کی ماں مریم کو اپنی الوہیت قدرت کی میں نے اپنے بڑے اور کبریائی کی نشانی بنا. وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ. ہم نے مرتفع جگہ، اونچی جگہ، ٹیلے والی جگہ پر ان کو ٹھکانہ دیا. ذات قرار جو رہنے سہنے والی سہولت والی جگہ. وَمَعِین بہتے پانی کی جگہ. مراد اس پہ بہت کچھ تفسیر والوں لکھا ہے لیکن میں مختصر، سامعین بھی علماء بھی سنتے ہیں اور اس میں ناقدین بھی سنتے ہیں، مزاح کرنے والے بھی سنتے ہیں، سبق حاصل کرنے والے بھی سنتے ہیں. تو اس میں لمبی باتیں اس لیے کی جاتی تاکہ کچھ وہ خلاصہ پیش کر دیا جائے جس سے کچھ حاصل بھی ہو، سمجھ بھی آ جائے، مقصد بھی پورا ہو جائے. مراد یہ ہے ملک شام اس سے مراد ہے. تفسیر والوں نے بہت کچھ لکھا ہے. یہی وہ جگہ تھی جہاں کھجور کا تنا ذکر قرآن مجید نے بیان فرمایا. جب اللہ رب العالمین نے مریم کو ماں بنانے کا فیصلہ کیا تھا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جناب جبرائیل کو انسانی وجود دے کر ان کے پاس بھیجا. جب وہ وجود انسانی وجود سامنے آیا تو عفیفہ خاتون کا یہ جذبہ ایمانی ہونا چاہیے. اس نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. او بزرگ تو نیک متقی شریف آدمی کون ہے تو؟ میں رحمان کی پناہ میں ہونا چاہتی ہوں. کون ہے؟ کدھر آیا؟ کیا تیرا کام ہے؟ کون ہے تو؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرشتہ سے پریشان ہو گیا کہ اللہ نے مجھے وجود دے کر بھیجا ہے. بی بی پریشان ہو گئی، اس کو پتہ نہیں، اس کو کہنا چاہیے. کہنے لگے انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ. بی بی
انما انا رسول رب، تیرے رب کا میں بھیجا ہوا سفیر ہوں، میں تجھے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، تو ماں بننے والی ہے۔ اور بی بی کہتی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، بچہ کیسے ہوگا، نہ میں نے گناہ کیا ہے نہ میں نے شادی کی ہے، کسی بندے نے ہاتھ تک نہیں لگایا، کیسے ہوگا؟ قال کذالک، کہتا ہے بات تیری ٹھیک ہے، لیکن کہنے والے نے کہا ہے میرے لیے کرنا آسان ہے۔ بات تیری ٹھیک ہے، ضابطہ یہی ہے، قانون یہی ہے، بچی جوان ہو جائے، بچہ جوان ہو جائے، شادی کرو، مکرم مسجد میں کلمے پڑھاؤ، کھجوریں بانٹو، اس کے بعد مٹھائی سارا، اس کے بعد انتظار کرو، ہاں جی ٹھیک ہے، ہو گیا، ہاں جی بیٹا ہو گیا۔ یہ سلسلہ اللہ نے بنایا، لیکن ادھر اللہ نے فرمایا تو جان تیرا رب جانے، میں نے کہنا تھا کہہ دیا ہے، اب تو ماں بنے گی تو وہ بنائے گا، تو جانتے رکھا۔ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب جب وضع حمل کا زمانہ قریب آیا، مریم کو پریشانی ہوئی کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں۔ انہوں نے خلوت کو، تنہائیوں کو، آبادیوں کو چھوڑ کر ویرانوں کو پسند کیا، گھر سے وطن سے نکلی، پھر کے جنگل میں پریشان حال میں۔ قرآن نے بیان فرمایا سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ کے کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، او میرے اللہ کاش کہ میں مر گئی ہوتی، میرا وجود نہ ہوتا، میرا تذکرہ نہ ہوتا، میرا دنیا میں کسی کو تعارف نہ ہوتا، میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ میرا قصور کوئی نہیں، گناہ میں نے نہیں کیا، شادی بیاہ میں نے نہیں کیا، وضع حمل کا وقت آ گیا، میں ماں بننے والی ہوں، میں کیا کروں؟ فناداها من تحتها اللہ تحزنی، آواز اوپر سے اللہ نے دی، لیکن ساؤنڈ سسٹم ایسا بنایا کہ جناب مریم ٹیک لگا بیٹھی، ادھر سے آوازیں آنی شروع ہوگی تاکہ بی بی کو آواز سمجھ آ جائے کہ کیا پیغام مل رہا۔ ساؤنڈ سسٹم قریب اس لیے کیا، اس حالت میں بی بی نہ دوڑ سکتی ہے، پریشان ہوتی ہے، درد سے تنگ کرتی ہے، اللہ نے پیار کر کے فرمایا کیا فناداها من تحتها اللہ تحزنی، ڈرنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے ادھر چشمہ جاری کر دیا ہے تیرے پانی پینے کے لیے۔ یہ کھجور سوکھی جس تنے کے ساتھ وہ ٹیک لگا کے بیٹھی ہے نا، وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس کو ہلانا تیرا کام ہے، ہرا کرنا میرا کام ہے، کھجوریں لگانا میرا کام ہے، وہ تنے کو فرمان جاری کروں گا۔ وہ تنا کدھر گیا چھوٹا؟ وہ تنا جو ہے نا، سوکھا ہوا تنا، یہ جھک کے ترو تازہ کھجوریں تیرے سامنے پیش کرے گا۔ یار یہ تو سارا کچھ قرآن بیان پورا ہے۔ بٹ صاحب یہ قرآن شریف ہے، کسی اخبار جہاں کی جنگ اخبار کی بات نہیں، نہ نوائے وقت کی داستان حیات ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا اور جو تنا ہے تساقط علیک رطبا جنیا، تیرے سامنے وہ تازہ کھجوریں پیش کرے گا۔ تو فرمایا نشانی نہیں میری قدرت کی اور کیا ہے، دنیا میں پیش کرو کہ ماں ایسی ہو گئی جس نے شادی نہ کی وہ ماں بنے۔ فرمایا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو، اس کی ماں مریم کو، اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، مریم سورت کا نام بھی ہے، امام الانبیاء کی بیویوں، نبی پاک کی بیٹیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات، کسی بی بی کے نام پر سورت نہیں ہے، عیسیٰ کی امی کے نام پر سورت قرآن مجید نازل ہوئی۔ یار عیسیٰ علیہ السلام کی بات آ گئی، اس کی امی کی بات فرمائی، فرمایا وَآوَيْنَاهُمَا، ہم نے ان دونوں کو پھر ٹھکانہ جگہ قرار دی۔ ربوہ کہتے ہیں اونچی بلند جگہ، مرتفع جگہ، ٹیلے والی جگہ، ذات قرار جس کے اندر رہنے والی، قرار کے ساتھ سکون کے ساتھ بندہ رہ سکے۔ معین کا مطلب ہے بہتے پانی بھی ہوں، چشمے بھی جاری ہوں، بہتے ہوئے پانی بھی وہاں ملتے ہوں، اور سکون کے ساتھ مرتفع جگہ پر رہنے والی جگہ، ہم نے ان کو وہاں آباد کیا۔ اب رسولوں کے نام حکم دے کر ساری امت، سارے لوگوں، سارے ایمان کو فرمان جاری، یا ایھا الرسول، اے رسولو، اے نبیو، کلوا من الطیبات، پاک اور حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، کام اچھے کرو، انی بما تعملون علیم، جو تو عمل کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ یار نبیوں کو حکم دیا، نبی تو پہلے اچھے کام کرتے ہیں، نبی تو پہلے طیبات کھاتے ہیں، حلال کھاتے ہیں۔ حکم یہ دیا ہے
نبیوں کی سیرت و کردار کا معیار یہ ہے، اہل ایمان کو بھی وہ معیار اپنانا چاہیے۔ رسولوں کو، نبیوں کو حکم دیا کیا؟ کلوا من الطیبات، طیبات کا معنی ہوتا ہے حلال بھی ہو پاک بھی ہو۔ وعملوا صالحا کی تشریح مفسر یہ فرمائی ہے جس میں اللہ کی مرضی اور حکم کے مطابق کیا جائے اور اس کی منہیات سے رکا جائے، اس کو راضی کرنے کے لیے جو اللہ کو مطلوب ہے وہ سارے کام وہ کیے جائیں۔ فرمایا پھر جو تم کرتے ہو نا میں جانتا ہوں تم کرتے کیا ہو۔ اگر نبیوں کے کاموں کو اللہ جانتا ہے تو امتیوں کے کاموں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ رحمان تیرے سارے وسوسات کو، تیرے اعمال و کردار کو اچھی طرح جانتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بھائی یہ جو تمہاری امت ہے مراد کیا ہے؟ رسولوں نبیوں کی جماعت۔ یہ توحید اور رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، تمام امتوں کا یہ عقیدہ بنیادی، اللہ، رسول، قیامت، آخرت، یہ تمام کا ایک ہی طریقہ رہا ہے۔ فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، میں اس سے ڈرو۔ ڈرنے کی تشریح مفسر یہ فرمائی ہے جو حکم کرتا ہوں وہ مان جیا کرو، جس سے روکتا ہوں روک دیا کرو۔ گالی سمجھ لگ دی بھی؟ جس بات کا میں حکم کروں وہ کیا کرو، جس سے روکوں رک جایا کرو، یہ ہوتا ہے میرے سے ڈرنے کا مطلب۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمُ زُبُورًا، پس انہوں نے بنا لیا، کاٹ لیا، ڈیوائیڈ کر لیا اپنے معاملات کو، معاملات شریعت کو، جماعتوں میں، گروہ میں، آپس میں، زبورا، ٹکڑے ہو گئے۔ جو محاورہ ہے نا 1.5 کی مسجد بنانا، مطلب یہی ہے، کوئی ادھر پھر رہا ہے، کوئی ادھر پھر رہا ہے، کوئی پیری فقیری، قبر، جشن، مشن، یہ سارا ڈگیاں، کسی کو جلی، کسی کو کرنٹ، کسی کو کچھ، یہ کرنٹوں والا پیر ہے، یہ پھونکوں والا پیر ہے، فلانا پیر ہے، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حیا، کوئی شرم، کوئی عفت، کوئی شے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت جو ڈگی بجا رہی ہے اس پر خوش ہے۔ فرمایا فذرہم، دفع کرو ان کو، چھوڑ دو، فی غمرتہم، ان کی غفلتوں میں اور ان کی جہالتوں اور سرکشیوں میں، حتی حین، ایک وقت تک کے لیے۔ ایک وقت کیا ہے؟ موت کے وقت تک۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا حضرت قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا ما عادت لہا، سونے تو تیاری کی تھی، تو نے اس کا کیا تیار کیا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ اگر وقت آ جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اس لیے کیا تیار کیا ہے؟ میں نے حسابات کے لیے کر دی ہیں، قرضے ادا کر دیے ہیں، وصیتیں لکھ دی ہیں، لوگ جو ناراض سے راضی ہو گئے ہیں، میں نے اپنے ذمے جو کام تھے اسے فارغ ہو گیا ہوں۔ کہاں جو رب ناراض ہے میرے علم میں ہے تو میں اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اگر نہیں اس کو عہد کر کے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ اللہ ہمارے اوپر سختیاں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات کے حوالے سے اپنی مخلوق پہ ترس کرتے ہیں، اللہ ہم کو معاف فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی جناب موسیٰ اور ہارون کو ہم نے بے آیات کے ساتھ، نشانیوں اور دلائل نبوت کے ساتھ بھیجا الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے رؤساء سرداروں کی طرف، فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ قوم تھے کیا کرنے والے؟ سرکشی کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا جاننے والے۔ فقالوا، انہوں نے تبصرے میں یہ کہا انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لیں دو بندوں کے لیے جو ہمارے جیسے ہیں، وقومہما لنا عابدون، اور ان کی جو قوم ہے، کیا مطلب ہے؟ ان کے جن کی طرف وہ آئے ہیں وہ لنا عابدون، وہ تو ہماری غلامی کرنے والے ہیں، وہ تو ہمارے غلام ہیں۔ فکذبوہما، پس انہوں نے ان دونوں جناب موسیٰ اور ہارون کی تکذیب کر دی، منصب نبوت رسالت کو جھٹلایا۔ فکانوا من المہلکین، اور اس معیار کے وہ سرکش ہوئے کہ جو ہلاک کیے گئے لوگ تھے ان میں ان کا شمار ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں، رہنمائی حاصل کریں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے ابن مریم کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں مریم کو ہم نے وَأُمَّهُ، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کیا بنایا؟ آیا، نشانی، اپنی الوہیت، قدرت، اپنی کبریائی کی علامت بنا۔
وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو، اللہ فرماتے ہیں جمع کا صیغہ بول کے ہم نے عیسیٰ اور اس کی ماں کو ٹھکانہ دیا اِلَىٰ رَبْوَةٍ، ایک بلند جگہ، ذات قرار جو رہنے کے قابل، قرار سکون والی جگہ، وَمَعِن بہتے پانیوں کی جگہ، وہ ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاک اور حلال سے، وَاعْمَلُوا، اور عمل کرو صالحا نیک، انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم عمل کرتے ہو جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ جو تمہاری امت جماعت ہے، ایک ہی امت، ایک ہی نظریہ، ایک ہی عقیدہ، وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، پس تم مجھ سے ڈرو، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پس انہوں نے ڈیوائیڈ کیا اپنے اس امر کو، فرمان کو، جماعتوں گروہوں میں، آپس میں اس کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہونے والے ہیں، لہذا فذرہم، پس ان کو چھوڑ دو، فی غمرتہم، ان کی غفلتوں میں اور ان کی سرکشیوں میں، حتی حین، ایک وقت مقرر تک کے لیے، یعنی حتی حین، موت تک کے لیے۔ الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، فکذبوہما فکانوا من المہلکین، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذات قرار ومعین۔ یا ایھا الرسل، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، انی بما تعملون علیم۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔